سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ممکن ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں۔ اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے انسٹاگرام کا لنک آتا ہوا، اگر کوئی بھی آپ کو بات کرنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں فالو کر کے انشاءاللہ ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ تو ناظرین چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فرق ہوتا ہے بے توجہی سے کسی کام کے کرنے کا اور توجہ سے کسی کام کے کرنے کا۔ ایک حدیث شریف کی روشنی کے اندر آپ کو سمجھا دوں کہ توجہ سے کام کرنے کا ثواب کیا ہے اور بے توجہی سے کام کرنے کا ثواب کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں کوئی یوں ہی درود پڑھے تو وہ درود بھی پہنچتا ہے، لیکن اگر کوئی توجہ سے حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھے تو اسے خود حضور سن لیا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر دینی محفل میں یہ معاملہ ہوا کرتا ہے کہ کچھ چلتے ہیں، کچھ پھرتے ہیں، کچھ ادھر جاتے ہیں، کچھ ادھر جاتے ہیں، کچھ اٹھتے ہیں، کچھ بیٹھتے ہیں۔ سننے والوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور جو بات اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بندہ اس سے محروم رہتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ہم وطن گوش ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ حیدرآباد کی سرزمین پڑھے لکھوں کی سرزمین ہے، بزرگوں کی سرزمین ہے، مشائخ کی سرزمین ہے، تعلیم یافتہ کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین سے دعوت و تبلیغ کا کام جتنی تیزی کے ساتھ اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر آج کے اجتماع میں آنے والے جملہ حضرات اس کا عزم مصمم کر لیں کہ ہم آج کے بعد انشاءاللہ العظیم پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ برائیوں کا سیلاب تھم جائے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا سیلاب عام ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو کون سا ہے۔ دانشوران قوم و ملت سے اگر پوچھا جائے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کا ایشو کیا ہے، تو کوئی شاید یہ کہے کہ جہالت، جس سے نکالنا امت مسلمہ کو ضروری ہے۔ کوئی کہے گا کہ بے عملی کے سیلاب کے اندر جو مسلمان ڈوب رہے ہیں ان کو اس سے بچانا ضروری ہے۔ کوئی کہے گا معاشی تنگ دستی کے شکار مسلمانوں کے لیے روزگار فراہم کرنا ضروری ہے، یہ آج کا ایشو ہے۔ اور کہیں کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ڈرگز کے اندر گرفتار ہوتے ہوئے نوجوانوں کو بچانا ضروری ہے، یہ ہمارے نزدیک ایشو ہے۔ اس طریقے سے کئی ایشوز لوگوں کے سامنے، ملک میں بسنے والے، دنیا میں بسنے والے ذمہ داران قوم پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میں ماضی قریب سے عالمی سطح پر تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جس ایشو کو آج کے دور کے مسلمانوں کا سب سے بڑا ایشو سمجھ رہا ہوں، وہ ایشو ہے ایمان کی حفاظت۔ دور حاضر کا سب سے بڑا ایشو ایمان کی حفاظت ہے، لیکن وہ قوم جو ایمان کی عظمتوں کو نہ جانتی ہو، ایمان کی اہمیت کو نہ جانتی ہو، ایمان کو ہلکے سے لیتی ہو،
اور ایمان والے کا مقام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے، جب وہ ان چیزوں کو نہیں جانتی ہوگی تو وہ قوم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے اندر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گی۔ آج ہماری قوم کی سچویشن یہ ہے کہ جو سرمایہ سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے ہے، اور ایسا سرمایہ جس سرمایہ کی بنیاد پر انسان صرف دنیا ہی کے اندر چین کی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اس سرمایہ کی بنیاد پر انسان زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، اور میدان محشر میں بھی اطمینان کے ساتھ اپنے اوقات کو گزار سکتا ہے۔ ایمان اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اگر اس سرمایہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارے مصائب کا استقبال کر کے صبر کرنا، اور ان سارے مصائب کو صبر کرنے کے بعد امت مسلمہ کے لیے جس چیز کی فکر کرنا، یا انسانوں کے لیے وہ فکر تھی صرف اور صرف ایمان، ایمان اور ایمان۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو تو زیادتی کرنے والے پر اگر کوئی انتقامی کارروائی کرے تو جس پر زیادتی ہوئی تھی وہ خوش ہو جائے گا، لیکن پیغمبر رحمت نے مزاج الگ عطا فرمایا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو ستانے والا ابو جہل، جس نے زد و کوب کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ستایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب سرکار کے چچا جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، امیر حمزہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا ہے، ستایا ہے، تلاش کرتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے، بہت مارا، لہو لہان کر دیا اور کہا تم نے میرے بھتیجے محمد کو ستایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور بھرپور اس سے انتقام لیا۔ اور انتقام لینے کے بعد وہ امیر حمزہ جو آغوش اسلام میں ابھی قدم نہیں رکھے تھے، حضور کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور تلاش بسیار کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر حمزہ نے کہا محمد میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، جس نے تمہیں ستایا تھا، زد و کوب کیا تھا، میں نے اس کو لہو لہان کر دیا ہے اور تمہارا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے۔ محمد اب تو ذرا مسکرا دو، ذرا خوش ہو جاؤ۔ رحمت عالم کے نزدیک ایمان کی اہمیت کتنی تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا آپ چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں؟ آپ نے ابو جہل کو مارا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر مجھے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد امیر حمزہ کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں قدم رکھتے ہیں۔ تکلیفوں کے باوجود دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی جد و جہد رہی۔ آپ ذرا دیکھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کو قربان کر کے بھی یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، آغوش اسلام میں قدم رکھ دیں، دامن ایمان کو تھام لیں۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے وہ مسلمان جو چند ٹکوں کی حفاظت کے لیے تو بیدار رہتا ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، منصوبہ سازی کرتا ہے، کیا کبھی تم نے اپنے ایمان کے حوالے سے بھی سوچا کہ اس کی حفاظت کا منصوبہ کیسے بنایا جائے، اس کے تحفظ کا سامان کیسے فراہم کیا جائے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ایمان کو سلب کرنے کے لیے، ایمان کو دل سے نکالنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ انسان کو کسی اور طریقے سے نکالا جا رہا ہو ایمان کے دائرے سے، بلکہ گانے ایسے نکالے گئے جن میں کفریہ کلمات اور بہت سارے ایسے جملے انسان کی زبان پر عام ہوتے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر انسان آغوش اسلام سے نکل کر کفر کی وادیوں میں بھٹکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج اگر مسلمان کسی چیز کی فکر نہیں کر رہا
تو وہ ایمان کی فکر نہیں کر رہا، وہ سرمایے کی حفاظت کی فکر کر رہا ہے، وہ اولاد کی حفاظت کی فکر کر رہا ہے، وہ تعلیم کے سلسلے میں فروغ کی فکر کر رہا ہے۔ لیکن موجودہ دور کا سب سے بڑا ایشو اس وقت ایمان کی حفاظت ہے۔ مسلمانوں کو ایمان پر قائم رکھنا اور ان کو ایمان کی اہمیت بتانا، یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسانوں کی ساری کیٹیگری کا ذکر ہے۔ مسلمان کا مقام کیا ہے، غیر مسلم کا مقام کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے، ان کی سچویشن کیا ہوگی، وہ کس درجے کے اندر ہوں گے، ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا۔ انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، صدیقین کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا۔ ان سارے اذکار سے قرآن بھرا پڑا ملے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصراً اگر عرض کروں تو یہ بات سمجھ لیجئے، دنیا میں جتنی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں ان ساری قسم کے انسانوں کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا۔ اور یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ کہہ کر اس کتاب کی عظمت کو میرے کریم نے بیان فرما دیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، 1500 سال کے کم و بیش طویل عرصے کے گزر جانے کے بعد سے لے کر آج تک قرآن کا چیلنج کل بھی زندہ تھا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ آسمان پر کمندیں ڈالنا آسان ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا آسان ہے، ہوائی جہاز بنا لینا آسان ہے، چاند کی زمین پر قدم رکھنا بھی آسان ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی کتاب قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کی ایک آیت جیسی آیت دنیا کے سارے سائنسداں، سارے ریسرچ اسکالر مل کر کے بھی اگر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ ہم اس کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ گھر میں اس کو بلندی پر رکھتے ہیں۔ اور یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ جس حافظ قرآن کے سینے میں یہ کتاب ہو وہ اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے گا جو حافظ قرآن ہوگا، عامل قرآن ہوگا۔ بہت عظمت والی کتاب۔ اسی کتاب کی تعریف میں قرآن نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لعلکم ترحمون۔ یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کو اللہ نے نازل فرمایا، اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج کی دنیا کا انسان اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے نہ مانگو، صرف چپ رہو تو بھی اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ اور وہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ وہ قرآن کے بارے میں کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، خاموش رہو، اور خاموش رہ کر پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنو۔ ادھر تم قرآن توجہ سے سنو گے، اللہ کی رحمتوں کی بارش تم پر ہوتی رہے گی۔ یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یہ کتاب جس کے بارے میں جو کہہ دے وہ حق ہے، یہ کتاب جو راستہ دکھائے وہ حق ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ مختصراً قرآن کے بارے میں یہ بتانے کے بعد اب آئیے قرآن نے ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ مخلوق کے اندر کئی قسم کے افراد موجود ہیں، مخلوق کے اندر بہتر بھی ملیں گے، بدتر بھی ملیں گے، لیکن قرآن نے مخلوق کے اندر جس کو سب سے بہتر فرمایا، خدا کی قسم ذرا سوچو اللہ نے کس کو بہتر فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ایمان، یہ ایمان
اتنا طاقتور سرمایہ ہے کہ جس کسی کے سینے میں یہ دولت موجود ہو وہ اتنا بڑا طاقتور ہوتا ہے کہ دنیا اسے مغلوب نہیں کر سکتی. اسی لیے قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر آج دنیا میں ہم مغلوب نظر آ رہے ہیں تو ہم چاہے کوئی وجہ تلاش کر لیں, لیکن فقیر یہ کہنے پر بالکل حق بجانب ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے ایمان کے اندر بالکل ناقص پوزیشن ہونے کی بنیاد پر آج زمانہ اپنے پیروں تلے ہمیں روند رہا ہے. میں نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی اور اس موقع پر موجود جلسے میں شرکاء نے کئی باتوں کو تو فراموش کر دیا ہوگا, لیکن یہ بات انہوں نے فراموش نہیں کی. آئیے وہ بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. ایک دیہاتی شخص شہر میں پہنچتا ہے اور شہر میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے. دیہاتی شخص تھا, اپنی سوچ کے مطابق سوچنا شروع کیا کہ ایک بال ہے, ایک گیند ہے, سب اسے لات مار رہے ہیں, ادھر سے بھی لات ادھر سے بھی لات, لات ہی پڑ رہی ہے اس گیند کو. آخر اس بال کا قصور کیا ہے, اس بال کی غلطی کیا ہے کہ ہر طرف سے اسے لات پڑ رہی ہے. دیہاتی نے کنارے پر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کے پاس جا کر کے اپنا معافی ضمیر پیش کیا اور سوال کیا, حضور کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بال کو اتنا مار رہے ہیں, اس گیند کو اتنا مار رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. بزرگ نے جواب میں ارشاد فرمایا, اس بال کو, اس گیند کو مارنے کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ یہ گیند اندر سے خالی ہے. اگر یہ بال اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کوئی اسے لات نہ مارتا. خدا کی قسم, آج اگر مسلمانوں کا ایمان پختہ ہوتا تو لوگوں کے پیروں میں مسلمان نہ آتا. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے, ظاہر تو ہم نے سنوار لیا, لیکن جھانک کر اپنے سینے میں دیکھو, نبی کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے؟ اگر حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو یہ بات اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کس درجے کا ایمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم کوئی برائی دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو اس برائی کو دل سے برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. کسی برائی کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے. جو قوم برائی کو اپنی زندگی بنا چکی ہو اور برائیوں کو اپنی عادت میں شامل کر چکی ہو اور برائی کو برائی ماننے کو بھی تیار نہ ہو, تو یہ کمزور ایمان بھی اس کے پاس کہاں رہ گیا؟ کہاں رہ گیا؟ موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی برائیوں, بڑھتا ہوا برائیوں کا سیلاب, وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہی؟ ہمارے ہی بچے ہیں جو رات کے سناٹے میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آج کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. ہمارے ہی بچے ہیں
जिनकी निगाहों का तकद्दुस पामाल हो चुका है, हमारे ही बच्चे हैं और बच्चियां हैं जो न जाने आवारगी की दहलीज पर कहां कहां कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। और हम हैं कि इन सारी बुराइयों को देखने के बाद न रोकते हैं हाथ से न जबान से, बल्कि सिचुएशन ये है कि दिल से भी अब बुरा मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो कमजोर ईमान भी तो नहीं रह गया, फिर आप क्यों कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं? ईमान बहुत बड़े सरमाए का नाम है, बहुत बड़ी दौलत का नाम है, और जिसे यह दौलत नसीब हो जाती है और जो ईमान के एहतिसाब के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारता है, खुदा की कसम उसकी दुनिया भी संवर जाती है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। आज का सबसे बड़ा इशू ईमान की हिफाजत है। क्या कभी हमने सोचा? हम ये तो जरूर सोचते हैं कि माल की हिफाजत कैसे की जाए, लॉकर में रखें, बैंक में रखें, इधर रखें, उधर रखें, पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं से भी माल जाय नहीं होना चाहिए। इसको मैं थोड़े से दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करूं तो बात समझ में आएगी। ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके दौराने सफर आपके पास चाहे अटैची के अंदर चाहे आपके जेब के अंदर 500 रुपए हैं, 1000 रुपया है, तो आप क्या करेंगे? मजे से सो जाएंगे। आंख खुलेगी तो 1000 रुपए को टटोलेंगे नहीं, करवट बदलेंगे, सो जाएंगे, इसलिए कि मामूली रकम है। लेकिन अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, 5 लाख रुपया आपके पास हैं और किसी बैग के अंदर आपने 5 लाख रुपया रखा है, आंख खुलेगी तो पहले देखेंगे बैग तो है, बैग को गले से लगा के रखेंगे, बाजू में दबा के रखेंगे, कोई ले तो ना कि आंख खुलते ही पहले बैग। सुन लो, जितनी फिक्र तुम 5 लाख की करते हो उतनी फिक्र बल्कि उससे ज्यादा तुम ईमान की करो, इसलिए कि कदम कदम पर ईमान लुटने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बड़ी अजीब सिचुएशन है, बड़े अजीब हालात हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान की ताकत क्या है? ईमान जिसके पास हो उसका मर्तबा क्या है? और साहिब ईमान जो होता है उसके बारे में कुरान क्या कहता है? सुनिए, कुरान कहता है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। कुरान कहता है, जो शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने बड़ी मोहकम गिरा थामी जिसे कभी खुलना ही नहीं, खुलना ही नहीं। आज हमारा अल्लाह पर ईमान कितना है जरा बताओ? आज हमारी पोजीशन यह है, बड़ी मादरत के साथ कि न जाने किन किन चीजों पर हमारा ईमान हो गया, लेकिन अल्लाह पर ईमान डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। परिंदे जैसा भी ईमान अब हमारे पास नहीं रह गया। अगर आज के मुआशरे के अंदर माल में गबन हो रहा है, तिजारत के अंदर पैसे खाए जा रहे हैं और बहुत सारे तरीके से इंसानों की दौलत को हजम किया जा रहा है, यह सोचकर कि इसके जरिए मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल को ताबना करूंगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट करूंगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका तवक्कुल अपने मौला पर इतना भी नहीं रह गया जितना एक चिड़िया को है कि चिड़िया अपना कोई घोंसला ऐसा नहीं बनाती जहां पर कल के बारे में कुछ इंतजाम करके रखती हो, बल्कि चिड़िया की पोजीशन यह होती है, सुबह निकलती है घर से
اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتی ہے، اور رات کو جب لوٹتی ہے تو چڑیا شکم سیر ہو کر کے لوٹتی ہے. کوئی چیز اس کے پاس کل کے لیے نہیں، لیکن بھروسہ ہے اپنے رب پر کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی ہمیں عطا فرمائے گا. اے مسلمانوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کل کے لیے جمع نہ کرو، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ فیوچر کے بارے میں نہ سوچو. ناجائز طریقے سے جمع نہ کرو، حرام طریقے سے جمع نہ کرو. جائز طریقے سے اگر آپ کچھ بھی کرتے ہو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں معاشرے کے اندر اس وقت حرام کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت خبن کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، غصب کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، ناجائز کاروبار کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور انسان اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے سلسلے میں یہ سارے کام کرتا ہے. اللہ پر کتنا ایمان رہ گیا مجھے بتاؤ. مجھے یہاں پر خدا کی قسم غوث پاک کا جب میں نے یہ ارشاد پڑھا ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی کے بارے میں، رزق کے بارے میں فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اے رزق کے لیے در بدر بھٹکنے والے، سن، تو جتنا رزق کی تلاش میں ہے رزق اس سے زیادہ تیری تلاش میں ہے، اس سے زیادہ تیری تلاش کے اندر ہے. میں اس پر آؤں گا آخر کے اندر انشاءاللہ سمجھاتے ہوئے. لیکن ایک انسان کا توکل اللہ پر کم ہو گیا، اور جائز طریقے سے کمانے کی بجائے ناجائز طریقے پر کمانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور معاشرے میں ہماری آئیڈینٹی اور ہماری پہچان اتنی گھٹیا ہو گئی کہ اب مسلمانوں پر جلدی سے کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا یہ ایمان ہے ہمارا؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. ایمان لے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جو کبھی کھلنے والی نہیں. ایسا رب کا تم نے ایمان لانے کے بعد ایسا دامن توحید کو تم نے تھام لیا ہے کہ اب تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا پروردگار تمہارا پالنہار حقیقی ہے، تم سوچو گے بھی نہیں وہاں سے تمہارا مولا تمہیں روزی عطا فرمائے گا. ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھو، ذرا توکل کر کے تو دیکھو. تو مخلوق میں جو سب سے بہتر ہے وہ صاحب ایمان ہے، وہ ایمان والا ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل، یہ بہت ضروری ہے. اور قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر اللہ عز و جل نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا. اور ایک آیت نے تو قلب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. دنیا کا ہر شخص اچھی زندگی چاہتا ہے، پرسکون زندگی چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ میری زندگی پرسکون اور پربہار گزرے. عقیدہ ہے اچھی زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، اور وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے فقیر کو امیر بنا دے اور امیر کو فقیر بنا دے. اس لیے کہ اس نے خود اپنی شان بیان فرمائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. سب اس کے دست قدرت میں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اے اچھی زندگی کے متلاشی، اے اچھی زندگی کی تمنا کرنے والے، آ تجھے ہم بتاتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وہ عطا کرے گا، اس نے وعدہ فرمایا ہے.
اس کا وعدہ حق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہر بات جو شیطان کا ہوتا ہے وہ ایمان سلب کرنے کا ہی ہوتا ہے۔ ایمان سلب کرنے کا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، سکرات کے حوالے سے قرآن نے کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اندازہ لگائیے آپ، موت کی تکلیف حق ہے اور حق ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے حضرت ضحاک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کے وقت روح کے نکلنے کا پہلا جھٹکا 100 تلواروں کے ضرب سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم میں کون ہے جو تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو جو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔